لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، إلهنا وإله آبائنا الأولين. أمرنا أن لا نعبد إلا إياه وأن لا نكون من المشركين، فنحن المؤمنون الموحدون وممثلوه ما أمرنا ومانعوه ما نهانا. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن آياته. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. صلوات محمد. آج کا جو دن گزرا ہے وہ دن 27 صفر مظفر کا دن ہے، اور جو شب آج لگی ہے وہ شب شہادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلام اور مصادف ہے شہادت نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلام علیہ سبت اکبر کریم آل محمد امام ابو محمد حسن ابن علی المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام. لہذا ایام بہت مہم ایام ہیں، اور الحمدللہ سرزمین ایران میں 3 دن رسمی چھٹی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نبی کی شہادت کا دن ہے، وفات کا دن ہے، اور یقیناً میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سب اس گناہ میں مبتلا ہیں کہ
کہ ہم حق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسبت نہیں ہوتی دستیوں جلوس اٹھاتے ہیں، غیر مناسبت میں دستیوں جلوس اٹھاتے ہیں، مجلس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بطور مثال مثلا 10 سفر کو امام حسین کے تابوت کا کیا دکھ، لیکن اٹھاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اٹھائیے۔ آج شب شہادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلوات پڑھنے کو تیار نہیں، دوسری بات تو جانے دیجیے، قاعدے سے صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ بہرحال جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں ان لوگوں میں سے قرار پاؤں کہ جن کا دامن رسول خدا قیامت کے دن پکڑے۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے، یاد رکھیے کہ اسلام میں جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے وجود مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ یہ 5 مجلسیں جو پڑھوں گا میں حضور سرور کائنات سے متعلق ہوں گی اور آپ کے سلسلے میں گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حق کے منبر ادا ہو۔ السلام علیکم۔ جو آیت میں نے پڑھی وہ سورہ مبارک اعراف کی 157 نمبر آیت ہے، 157، جس میں پروردگار عالم اپنے نبی کا تعارف کروا رہا ہے، وہ فرماتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اس بھیجے ہوئے رسول کی کہ جس کا نام نبی امی ہے، جس کا نام سو تو نہیں ہے آپ حضرات، جس کا نام نبی امی، اور مجھ سے کسی چیز توقع نہیں ہے، میں بیداری سے سنیے، بہت نعروں کا بھی خواہشمند نہیں ہو۔ النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول یعنی بھیجا ہوا، اس فرستادہ الہی کی کہ جس کا نام نبی امی ہے۔ ایک ایک لفظ بحث کروں گا، گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ نبی امی ہے، الذی، جس کا تذکرہ یجدونہ، پاتے ہیں، مکتوباً عندہم، اپنی مقدس کتابوں میں لکھا ہوا، فی التوراۃ والانجیل، چاہے وہ توریت ہو یا کہ انجیل ہو، چاہے کہ وہ تورات ہو یا کہ انجیل ہو۔ کیا صفتیں بیان کی گئی توریت و انجیل میں اس نبی کی؟ یأمرہم بالمعروف، وہ نبی کہ جو امی ہے اور اس کا احوال اور اس کی شناخت و پہچان لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر، خواہ وہ تورات ہو یا کہ انجیل ہو۔ پہلا یأمرہم بالمعروف، وہ آیا ہی ہے اچھائیوں کا دستور و حکم دینے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکے گا انہیں تمام برائیوں سے۔ ہمارے نبی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ خوبیوں اور اچھائیوں کو حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ یأمرہم بالمعروف، ان کو دستور دیں کس چیز کا؟ آپ کوئی بولنا ہے کس چیز کا؟ اچھائی کا، ہر وہ چیز جو اچھی ہے اس کا حکم دیں گے۔
وَيَنْهَاهُمْ، اور روکیں گے لوگوں کو، یہود و نصارہ کو، مسلمانوں کو، اپنی امت کو، کاہے سے؟ ہر برائی سے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ، یہ وہ نبی ہوگا، یہ پہچان ہے، یہ وہ نبی ہوگا کہ جو حلال کرے گا ہر وہ چیز جو کھانے کے لیے قابل ہو اور اچھی ہو۔ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ حلال کرے گا ہر اس چیز کو کہ جو طیب ہے۔ طیب یعنی دیکھنے میں اچھی ہے، کھانے میں اچھی ہے، پاک ہے، صاف ہے، اس کو دیکھنے کے بعد گھن نہیں آتی، وہ گندی نہیں لگتی، نجس نہیں لگتی، خراب نہیں لگتی۔ یہ وہ نبی ہے جو کہے گا کہ خوب چیزوں کا علم لایا ہوں، جو کھلا دوں اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ اور جس چیز سے روک دوں اس سے بری چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات بولتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور ان کی گردنوں سے، ان کے اوپر سے ہٹائے گا اِسْرَهُمْ، بھاری بوجھ۔ پیغمبر کیا ہے؟ ہٹائیں گے ان کے اوپر سے بھاری بوجھ۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ اس لیے کہ آپ میری خطابت جانتے ہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں نوکری کرتا پھر رہا ہوں، مجھے خطابت ثابت نہیں کرنی ہے۔ زور وہ لگائے جس کو خطابت ثابت کرنی ہے، مجھے تو رسالت ثابت کرنی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ، کون نبی؟ کہ جو ان کے لیے حلال کرے گا صرف اس چیز کو کہ جو طیب ہے، جو اچھی ہے، نیک ہے، خوب ہے، کھانے کے قابل ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ، اور ہر اس چیز کو حرام کرے گا جو بری ہے، گندی ہے، ایسی ہے کہ جو چھونے کے قابل نہیں ہے، دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد یَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان کی گردن سے بھاری بوجھ۔ عزیزوں، شریعت بوجھ نہیں ہے بلکہ بوجھ کے اتار دینے کا نام ہے۔ یَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، ان سے ہٹائے گا۔ اسر کے معنی ہوتے بھاری بوجھ کے، ایسا بوجھ جو کمر توڑ دے، جو گردن کو توڑ دے۔ اس کے بعد وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، وہ بیڑیاں جو ان کے پیروں میں پڑی ہے اسے توڑ کے ان کو آزاد کرائے گا۔ یہ ہمارا ہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ بیڑیاں جو ان کی گردن میں، ان کے بدن میں، ان کے جسم میں پڑی ہوئی تھی، ان بیڑیوں کو ہٹائیں گے۔ اس کے بعد اب ہمارے آپ سے کوئی صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد۔ اب ہمارے آپ سے گفتگو کو فَالَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ رسول کی تعریف ہو گئی۔ کون نبی؟ یاد رکھیے گا 4-5 باتوں کو۔ 5 مجلس کے بعد آپ سے پوچھے محمد کون ہے، صلوات اللہ علیہ وسلم، آپ گنانا شروع کریں، وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بیدار رہیے گا، لطف آئے گا انشاءاللہ۔ کون نبی؟ وہ کہ جس کی خصوصیت لکھی ہوئی ہے توریت میں اور انجیل میں۔ ہمارا نبی کوئی نیا نبی نہیں ہے، ہمارا نبی وہ ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اس کے آنے کی خبر نہ دی ہو، بلکہ یہ کہوں کہ وہ اس وقت تک نبی ہو ہی نہیں سکتا جب تک محمد کی نبوت کی گواہی نہ دے اور ان کے آنے کی خبر۔
اور ان کے کبریا خاتم الانبیاء بابا دے بلند صلوات. وہ نبی ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ گواہی نہ دے. جیسے ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں ویسے ہی انبیاء رسول کا کلمہ پڑھ کے نبی ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. شاید میری بات آپ نے نہیں سمجھی. میں نے کیا کہا؟ جس طریقے سے ہم کلمہ نہ پڑھیں تو ہم نجس ہوں گے، کلمہ نہ پڑھیں تو ہم نماز نہیں ادا کر سکتے، کلمہ نہ پڑھیں تو ہمارے کار خیر کی ویلو نہیں ہے. جس طرح کلمہ پڑھ کر ہمیں ساری عزتیں اور فضیلتیں ملتی ہیں، اسی طریقے سے نبیوں کو کلمہ رسول خدا پڑھ کے نبوت کی شرافت نصیب ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اور جس نے اس نبی کے سامنے سر نہیں جھکایا وہ قیامت میں مردود و ملعون ہو گیا. اللہ نے ابلیس سے کہا فخرج منہا انک رجیم، نکل جا بےہودے، تم ملعون ہے. رجیم جس کو پتھر سے مارا جائے. یعنی اللہ نے کہا اب تیرا گزر آسمان کی طرف نہیں ہوگا، تو آنا بھی چاہے گا تو تجھے فرشتے پتھر سے ماریں گے. آپ آسمان میں دیکھتے ہوں گے ستارہ ٹوٹ رہا ہے، آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جو ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں یہ فرشتے پتھر سے شیطان کو آسمان سے نزدیک ہونے سے روک دیتے. آپ نے سمجھا جو آل محمد کے سامنے سر تعظیم خم نہ کرے اسے آسمان پہ جانے نہیں دیا جاتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. وہ ظاہری آسمان کے قریب نہیں جا سکتا، جنت تو بڑے دور کی بات ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. جس نے بھی اس نبی کے سامنے سر نہیں جھکایا اس کو اللہ نے رانندہ بارگاہ کر دیا. آپ نے بارہا سنا ہوگا جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اچھا شیطان نے سمجھا یہ آدم کا معاملہ. شیطان نے یہ سمجھا کہ یہ آدم، چونکہ اسے پتلا دیکھا تھا، آدم کی حیثیت نہیں دیکھی. اس نے آدم کا جسم تو دیکھا تھا، آدم کی روح نہیں دیکھی تھی. لہذا وہ لوگ جو ظاہر بین ہوتے ہیں وہ اہل بیت کا جسم دیکھ کر، انبیاء کی جسمانی حالت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو فرعون ہو جاتے ہیں، شداد ہو جاتے ہیں، نمرود ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ انبیاء کی روحانی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں جادوگر. لیکن جب جادو ان کا فیل ہو جاتا ہے تو سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ. ایک صلوات یہ نہیں کہا کہ ہم اس خدا پہ ایمان لاتے ہیں کہ جس نے ہارون و موسیٰ کو بھیجا، بلکہ یہ کہا ہم موسیٰ و ہارون کے خدا پہ ایمان لاتے ہیں. یعنی نگاہ انبیاء پہ ڈالی، نتیجہ خدا تک پہنچا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہے علماء اعلام، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے اسے ایک سوال کیا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. تجھ سے آدم سے کیا مطلب تھا؟ تجھ سے آدم سے کیا مطلب تھا؟ تو آدم کا سجدہ کرتا نہ کرتا؟ ما منعک، کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے جب میں نے کہا تھا؟ آپ سمجھے نہیں، سجدہ آدم کا ہو رہا تھا، کہا اللہ نے. میں معصوم کی لفظ پیش کر دوں، جس طریقے سے کعبہ قبلہ تھے مسجود خدا تھا، ویسے ہی آدم قبلہ تھے مسجود خدا. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پر محمد.
تو اللہ نے کہا ماں منع کا اللہ تسجد، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ جب میں نے اس سے کہا کہ سجدہ کر، تو اب اس نے کہا آدم کو تو نے ایسا بنایا، جاہل تھا نا، پڑھا لکھا ہوتا تو کوئی عذر لاتا کہ ماں فہم تو ماں درئی تو ماں علم تو میں سمجھ نہیں پایا. بات میری سمجھے، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوتا، انسان ہوتا تو کہتا کہ پڑھا میں سمجھ نہیں پایا پڑھنے والے تیرا موضوع کیا تھا، میں سمجھ نہیں پایا کس کا سجدہ کروایا تھا، لیکن تھا جاہل. کہا آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، مٹی افضل ہے آگ افضل ہے مٹی کے مقابلے میں. خدا نے کہا نہ آدم کا چکر ہے نہ مٹی کا چکر ہے، بات یہ ہے کہ میرے حکم کی تو نے عدولی کی ہے. صلوات پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. تو آدم کا سجدہ اس نے نہیں کیا، تو سجدہ تو آدم کا، اگر آدم کا سجدہ ہوتا تو خدا معاف کر دیتا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کتاب الاحتجاج میں مرحوم امین الاسلام طبرسی نے یہ روایت نقل کی ہے، امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق صلوات اللہ وسلم. کسی نے پوچھا، ایک بت پرست آیا، اس نے کہا آپ ہم میں آپ میں کیا فرق ہے؟ ایک بت پرست آیا، اس نے کہا ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ امام نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا ان قد امر اللہ بسجود آدم حینما کان من التماثیل. غور کیجیے گا، اللہ نے آدم کے سجدے کا حکم دیا جب پتلا مکمل ہو گیا. ہائے ہائے، سمجھے؟ امر اللہ بالسجود، اللہ نے کہا آدم کا سجدہ کرو جب تماثیل تھی. میں آپ کی زبان کو مورتی تھے، جسم تھا، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک. تو اگر میں ہوتا تو اتنا ہی ضرور کہتا کہ آدم کے جسم تک رہتے پونچھ کہاں سے لے آئے. صلوات پڑھ دے محمد. صلوات پڑھ دے محمد. تو اس نے کہا کہ ہم میں آپ میں کیا فرق ہے؟ امر اللہ بسجود آدم ہی نکان من التماثیل، آدم کے سجدے کا حکم دیا اللہ نے جبکہ آدم علیہ السلام کیا تھے؟ تمثیل تھے. تمثیل یعنی اسٹیچو، جسم. جب جسم تھے اللہ نے سجدہ کیا تو جو کام اونچی جگہ پہ ہوا یہاں کیوں منع کر رہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ جو کام وہاں ہوا اللہ کے سامنے تو پھر آپ ہمیں کیوں روک رہے؟ ہم بھی تو آنکھ ناک کان ہاتھ پیر کا سجدہ کرتے ہیں. اللہ کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد کے ہو. میرے استاد خدا رحمت کرے آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسن زادہ آمولی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ابھی جلدی فوت ہوئے، تقریباً 12 سال میں نے ان سے فلسفہ پڑھا ہے. اشارات قبلہ جانتے ہیں ان کتابوں کا نام، قبلہ علماء جانتے ہیں کہ اشارات مرحوم شیخ ابن سینا اور اس کے بعد اسفار کا بعض حصہ اور القانون و شفا، یہ ساری چیزیں حضور کی خدمت میں پڑھی. تو وہ بات کہتے تھے، کبھی کبھی جب ملاقات ہوتی تھی مسکراتے تھے. تو میں اس وقت چھوٹا تھا، مثلا 16-17 سال کا تھا، تو اس کلاس میں سب سے چھوٹا تھا میں. تو کبھی کبھی مذاق میں کہتے تھے کہ جوجا کہتے ہیں بچے کو، چوزا آپ کہتے ہیں عربی اردو میں جوجا، فارسی میں جوجا کہتے تھے. سلام بر جوجے پیغمبر، کہتے تھے پیغمبر کے بچے پہ سلام ہو. سادات کو اس طرح پکارتے تھے. تو ایک دن میں نے کہا سر رسول خدا اور اہل بیت کی فضیلت کیا ہے آپ سنیے غور سے. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ سمجھ لو ایک جملے میں پورے قرآن کا خلاصہ کر دوں. فرماتے تھے کہ اہل بیت کی حیثیت یہ ہے کہ اگر نہ ہوتے محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم، اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے تو ہم یا
بت سامری کی پوجا کرتے یا گاؤں پرست ہوتے. یہ آل محمد کا صدقہ ہے کہ ہم خدا پرست ہیں. صلوات پڑھتے محمد. ایک اور صلوات پڑھتے محمد. امام سے پوچھا کہ کیا فرق ہے بھائی؟ اللہ نے فرمایا آدم کا سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے کیا، اب آپ یہاں منع کر رہے ہیں کہ مت کرو. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے حکمت الہی کا علم ہو جاتا تو آج تو یہ سوال نہ کرتا. اس نے کہا نہیں تھا، اب بتا دیجئے. تو اتنا تو شعور تھا کہ اگر آج تک نہیں سیکھا، آج سیکھنے اب نہیں پتا تو اب بتا دیجئے. بفوراً امام نے فرمایا کہ ما کان المسجود آدم بل السجدۃ للہ تعالی. مسجود آدم نہیں تھے، سجدہ خدا کا تھا. نہیں، آپ نے ضائع کر دیا بات کو. مسجود آدم نہیں تھے، سجدہ کس کا تھا؟ خدا کا تھا. اس نے کہا کیوں؟ ان المساجد للہ، سجدے کی جگہ مخصوص ہے خدا کے لیے، غیر خدا کے سامنے پیشانی. ان المساجد للہ، پیشانیاں خدا کے لیے ہیں، خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکاؤ. اس کے بعد اس نے کہا کہ حکمت کیا تھی؟ فرمایا میں اس دنیا میں مثال دیتا ہوں تو سمجھ لے. امر اللہ بالسجود بنحو القبلہ، اللہ نے خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ یہ مسجود نہیں ہے. خانہ کعبہ مسجود نہیں ہے جبکہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ سجدہ کعبے کا ہو رہا ہے، حجر اسود کا ہو رہا ہے، مقام ابراہیم کا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں کعبہ قبلہ ہے، یعنی سمت ہے، مسجود خدا. کعبہ قبلہ ہے اور مسجود خدا ہے. اسی لیے بعض ہندو حضرات کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں شیولنگ رکھی ہے. خدا شاہد ہے، اگر میرے ہاتھ میں کعبہ ہوتا تو دکھا دیتا. یا آؤ کم سے کم اسی بہانے دیکھو کہ یہاں شیولنگ نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ مہادیو انسان اول تھے تو ہم مان لیتے ہیں کہ اگر وہ آدم تھے تو خانہ کعبہ میں آنا جانا تھا ان کا. صلوات پڑھ دے محمد. لیکن جب تک ان کی چھبی صاف نہیں کرو گے ہم صالحین میں رکھنے کو تیار نہیں ہیں. چہ برسد انبیاء طیبین میں ان کو قرار دے. ایک اور صلوات پڑھ دے. تو اب سجدہ کس کا تھا؟ خدا کا تھا. مسجود کون تھا؟ یعنی قبلہ تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبلہ تھے حضرت آدم علیہ السلام. تو اب اس وقت جب شیطان نے نہیں سجدہ کیا تو اب بہت سے لوگ قیامت، اللہ نے یہ تنظیر پیش کیوں کی، یہ تلمیح پیش کیوں کی؟ وہ اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ شبہ کر سکتے ہیں کہ نحنو اکثر مالا و ولدا، آپ نے علی کو امام بنایا جبکہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ تھا، ہمارے پاس اولاد بھی زیادہ تھی، ہمارے پاس طاقت و قدرت تھی. تو جب ہمارے پاس مضبوط آدمی تھا تو ہم مظلوم کا ساتھ، کاش میری لفظ پہ غور کرتے، مضبوط آدمی تھا تو مظلوم کا ساتھ کیوں دیتے؟ تو اگر عقل ہوتی تو مضبوط کو چھوڑ کے مظلوم کے پیچھے جاتے. تو یہ پوچھ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم کیوں ان کے پیچھے جائیں؟ تو وہاں جواب دیا جائے گا کہ دیکھو تم نے میری بات سنی نہیں تھی کہ علی کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے، نبی کی اطاعت خدا کی عبادت.
علی کی محبت نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت خدا کی عبادت ہے۔ اس کے بعد رسول خدا نے پردہ ہٹانا شروع کیا، واسطہ ختم کر دیا، فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، محبت علی عبادت ہے، علی کا مسلک عبادت ہے، علی کی اطاعت عبادت ہے، علی کی زیارت عبادت ہے۔ عزیزو یہ نبی کا احسان ہے کہ اس معمے کو کھول دیا تاکہ کسی کو بہانہ نہ رہے۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ وہاں نظر آئیں گے کہ تو نے نبی کے بعد علی کی اطاعت کا حکم دیا، ہم کیسے کرتے؟ آواز آئے گی تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا، قبلہ آدم تھے، مسجود میں تھا، ولی علی تھے، حقیقت ولایت میری تھی۔ صلوات بر محمد۔ سبحان سنگ کعبہ سے بھی زیادہ تیری دیوڑی کا وقار، ابو سے آ کے فرشتوں نے تیرے در کے لیے تارا سلوار۔ تو اب جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا ماں منع کا، کس چیز نے تجھے روکا تھا کہ تو آدم کا سجدہ نہ کرے؟ اذ امرتک، جب میں نے، زور سارا دین یہی ہے۔ کل جو لوگ مرجع کی مخالفت کرتے ہیں ان کے سامنے بھی بات آئے گی، تم نے خامنئی کو دیکھا، سیستانی کو دیکھا، مہدی کے حکم کو نہیں دیکھا، تم نے سیستانی دیکھا جو ایران میں پیدا ہوا، تم نے خامنئی دیکھا جو آذربائیجان میں مشہد میں پیدا ہوا، تم نے خوئی دیکھا، لیکن اس کے پیچھے جو ہم نے چال لگایا تھا کہ من کان مخالفا لہوا، جو اپنی ہوا و ہوس کا مخالف ہو، مطیع لامر مولا، اور اپنے مولا کے حکم کا فرما بردار ہو، اور اپنی نفس کو کچل دیتا ہو، اور ہماری ڈیوڑی پر پلا عالم ہو، تو تمہارا حق ہے کہ اس کی تبلیغ تقلید کرو۔ تم نے اس کا جسم دیکھا، اس کی ولایت نہیں دیکھی، تعلیم نہیں دیکھی، اس کی نسبت نہیں دیکھی۔ اطاعت خامنئی کی نہیں ہے، اطاعت مہدی کی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھتے محمد۔ سلامتی ہے امام زمانہ جل اللہ تعالی۔ ابھی تو میں ترجمہ بھی مکمل نہ کر سکا میرے دوستو عزیزو۔ یہ قرآن جو ہے خالی پڑھنے کے لیے، اچارن کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہندو لوگوں کے ہاں منتر اچارن کے لیے شم گڑے نیل وڑم گووندرا گلا کی دپام، اور ایک بھی پنڈت کو نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے۔ تو قرآن اچارن کے لیے نہیں ہے، صرف قرات کے لیے نہیں ہے۔ اذا قرئ علیکم القرآن فانصتوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے تو پوری جان سے توجہ کر کے سنو۔ یہ قرآن اگر صحیح سے پڑھا جائے تو پھر عزیزو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ایک قاری تھے جن کا انتقال ہو گیا مصر کے، یوٹیوب پہ ڈالیے گا، نام آئے گا شیخ مصطفیٰ اسماعیل غلوش۔ شیخ مصطفیٰ اسماعیل غلوش، تو یہ آخری زمانے میں بہت ایران آتے تھے۔ خمینی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ اذان دے دیجئے اشہد ان علی ولی اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اس اذان کے بعد میرا حقہ پانی تو بائیکاٹ ہو جائے گا، لیکن اذان دوں گا، اس لیے کہ مجھے کسی کے ولی ہونے کے بارے میں شک ہو یا تردید ہو، علی کے ولی ہونے کے بارے میں شک نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔
ایک بات اور کہوں گا، یہ ممبروں کو جوڑنے کا ذریعہ بنائیے، توڑنے کا ذریعہ نہیں بنائیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ مجلسیں ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہے چاہے سنی ہوں شیعہ ہوں آ کے بیٹھیں، جب آ کے بیٹھیں گے تو خود بخود ان کا دل اہل بیت کی طرف جھک جائے گا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے سلیکشن میں نہ داڑھی دیکھی، نہ گھٹے کا نشان دیکھا، نہ دھرم پوچھا، نہ ذات پوچھی۔ کہا کہ بھائی تم نے کھانا کھایا نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا ہم مزدور آدمی ہیں، جب کام کریں گے تب تو روٹی کھائیں گے۔ ہم نے کہا اگر تم کو اللہ کی طرف سے اس ٹائم روٹی مل جائے تو کیا کرو گے؟ کہا روٹی کھلانے والے کا شکریہ ادا کریں گے۔ کہا آؤ بہترین کھانا ہم تمہیں کھلائیں گے۔ لے گئے، کھانا پکایا، خود پکایا، گھر والی سے نہیں کہا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ پہلے گھر والی کہ تمہارا روز روز کا کام ہو گیا، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، روز آدمی پکڑ کے لے آتے ہو، کھانا ہم پکائیں گے؟ لہذا انبیاء الہی کام ہی ایسا نہیں کرتے کہ کوئی کام میں رکاوٹ ڈالے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب یہ بات اور کہوں گا کہ اے ابراہیم سلام اللہ علیہ، آپ کی بیویاں سب نیک تھی، لیکن جو بیوی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ملی وہ کسی کو نہیں۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں ایسے گفتگو کرتا میں اشارہ کرتا چلوں کہ آئے دل رسول خدا کہتے یا علی هل عندک شیء من الطعام، اے علی بھوک لگی ہے، کچھ کھانا ہے؟ آپ فرماتے تھے اللہ یعلم ورسولہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ گھر میں ہے، اللہ کے حوالے کر دیا کہ عزت اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ آئیے دیکھا جائے گا، رازق رزق دے گا، عزیز عزت دے گا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد۔ اور جب حضور چلتے تھے، ظاہر سی بات ہے آپ میرے اوپر حمل نہ کیجیے گا، جب قبلہ کہیں بڑھتے ہیں 2-4 آدمی، حق ہے صاحب، صحابیوں کا حواریوں کا جانا حق ہے، تو لوگ چل جاتے۔ تو جب حضور آگے بڑھتے تھے یا رسول اللہ الہین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قد دعانی اخی علی ابن ابی طالب، مجھے علی نے دعوت دی ہے۔ مولا مسکرا کے منہ دیکھتے تھے یا رسول اللہ ہم نے دعوت تو دی نہیں۔ اس سلسلے میں مرحوم مرزا جواد تبریزی فرماتے تھے علی نے کبھی دعوت نہیں دی، رسول نے ہمیشہ کہا علی نے دعوت دی۔ تو اس کا راز کیا ہے؟ کا راز یہ ہے کہ علی نفس نبی ہیں، اپنے گھر میں بلانے ke لیے کسی غیر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اپنے گھر میں اگر آپ کہیں ابا سے پوچھو کہ آپ اور ابا الگ ہیں، اگر آپ کہیں کہ رکو اہلیہ سے پوچھو کہ آپ اور اہلیہ الگ ہیں، لیکن کہیں آپ پورا آپ کے بچے کریں۔ عزیزو ہم نے سمجھا نہیں کلام رسول، یا علی انت اخی، ایک وہ وسیع، میرے بھائی ہو، میرے وسیع ہو۔ اس کے بعد 2 جملہ کہا، سب بھاگ گئے۔ جب تک بھائی کہا سب تیار تھے، وسیع کہا سب تیار تھے، اس کے بعد تقضی دینی، میرا قرضہ تم ہی ادا کرو گے۔ یا رسول اللہ قرضے کی لفظ کیوں آئی؟ کہ مفت کی امامت سب تلاش کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد۔ لہذا حضور سرور کائنات کے ساتھ کم سے کم 10-20 آدمی 25 آدمی جو بھی پہنچ جائے۔ اور عزیز یہ موضوعات گفتگو کے ہیں لیکن وقت نہیں ہے، نہیں ان موضوعات کو میں اس موضوع کو چھیڑا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ 20 آدمی 25 آدمی کسی کے گھر بغیر بتائے پہنچ جائے تو کیا ہوگا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام داخل ہوتے تھے اور فرماتے تھے
یا بنت رسول اللہ اخی و حبیبی رسول اللہ علی الباب، بیوی میرے بھائی اور اللہ کے نبی اور میرے محبوب ہمارے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ بیوی فوراً کہتی تھی آپ دروازہ کھولیے۔ آپ سمجھے نہیں، آل محمد کا اگر بند دروازہ کھلوانا ہے تو نام محمد لے لو، دروازہ کھل جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ دیکھو صلوات بر محمد۔ اس کے بعد کیا انتظام ہوتا تھا خدا جانتا ہے۔ کھانا بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی تھی کھانا نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر پریشان بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو جاتا تھا۔ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ رسول خدا قریب ہے، اس کے بعد امتحان ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی امتحان کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ بھائی امتحان پاس کرنے کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے نہ مکان کی ضرورت ہے، بس ذرا سے بھروسے اور اعتماد کی ضرورت ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو اب آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ آدم قبلہ تھے اور سجدہ خدا کا تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ صاحب ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ تو قیامت کے دن بہت سے لوگ گرفتار ہوں گے کہ صاحب آپ نے بات کر رہے ہیں سیستانی کیا ہے، ان کی اطاعت کیسے کریں؟ پہلی بات تو سیستانی کی اطاعت نہیں ہے۔ میں خود بالخیر صاحب نظر ہوں، جو فتویٰ میری سمجھ میں آتا ہے وہ مجھ پر بھی واجب ہے، مقلد پر بھی واجب ہے۔ نہیں، غور کریں آپ، مثال کے طور پر اگر آقا سیستانی نے کہا ایسے کرنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے تو خالی آپ کا نہیں باطل ہوگا، ان کا بھی باطل ہوتا ہے۔ اگر آقا سیستانی کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اختیار ہے آپ کو کہ آپ زور پڑھے یا جمعہ پڑھے، تو ان کو بھی یہی حکم ماننا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیستانی صرف اسٹیج ہیں، صرف لاؤڈ اسپیکر ہیں، ذریعہ بیان ہے۔ بیان اس کا ہے جس کی اطاعت زمین و آسمان کو ہے۔ صلوات بر محمد۔ لذ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ الراد علیہم، غور کیجئے اس بات کے اوپر، وہ لوگ جو اخباریت کا ڈنکا بجاتے ہیں وہ اخباریت کی الف بھی نہیں معلوم۔ صلوات بر محمد۔ صلوات بر محمد۔ اخباریت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہاں سے لے کے حیدرآباد کسی کو نہیں معلوم۔ اخبار جمع ہے خبر کی، اور شیعہ اصطلاح میں خبر یعنی حدیث، خبر یعنی اخباری اسے کہتے جو حدیثوں پہ عمل کرتا ہے۔ کم بخت کو ہندی پڑھنی آتی نہیں، خود کو اخباری کہتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ ایک اور صلوات پر محمد۔ المیہ یہ ہے، آج کل علامہ لکھا جاتا ہے تو وہ عین سے نہیں، الف سے علامہ، الف سے علامہ یعنی تکلیف دینے والا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ غور سے سنیں، الراد علیہم، علماء بیٹھے ہیں، ان کے محضر میں جو کچھ بھی ان سے حاصل کیا ان کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ الراد علیہم، ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کتاب القضاء، کتاب وسائل الشیعہ باب قضاء، یعنی جہاں قاضی کا ذکر ہے وہاں یہ حدیث آئی ہے۔ الراد علیہم کرراد علینا، والراد علینا کرراد علی اللہ۔ اگر کوئی کسی مجتہد کی بات ٹھکراتا ہے تو میں امام صادق کی بات ٹھکرا رہا ہے۔
نہیں آپ نے ہلکے میں لے لیا بات کو. اگر کوئی مجتہد کی بات کو لوٹاتا ہے، رد کرتا ہے، تو وہ ہم اہل بیت کو رد کرتا ہے، اور جس نے ہم اہل بیت کو رد کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. عزیزو، جس مجتہد کے بارے میں تمہاری زبان قینچی کے جیسے چل رہی ہے، قیامت کے دن معلوم ہوگا نہ نماز باقی ہے نہ روزہ باقی ہے. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد. لہذا قرآن پڑھتے وقت غور و فکر کرنا چاہیے. تو مصطفیٰ اسماعیل غلوش صاحب سے میں نے یہی کہا، بچپنا تھا، قرات کا شوق تھا اور مقامات وغیرہ کام کرتا تھا، تو وہ ایران بہت آتے تھے. اچھا جوانی تھی، ماہ مبارک رمضان میں دن بھر حرم میں رہتے تھے، تو اکثر ان کی قرات ہوتی تھی، تو اس وقت اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی. ایک دن مصطفیٰ اسماعیل غلوش صاحب نے آیت تطہیر کی تلاوت کی. تلاوت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے کہا حضور اس آیت کی اپنی زندگی میں کتنی بار تلاوت کی ہوگی آپ؟ تو انہوں نے کہا کوئی شمار نہیں ہے، شاید لاکھوں بار میں نے تلاوت کی. میں نے کہا آپ نے لاکھ بار تلاوت کیا، ایک بار اگر غور کر لیتے تو آپ کی نظر میں علی اور عین اور میم اور رے میں فرق ہو جاتا ہے. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد. میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میرے کہنے سے انہوں نے غور و فکر کیا ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میں چھوٹا سا آدمی تو انٹرنیشنل لیول کے قاری تھے، اور انہوں نے علی ولی اللہ کی اذان دی تھی. تو کسی نے امام سے کہا تھا، خمینی صاحب سے، کہ حضور اس نے علی ولی اللہ کی اذان دے دی. تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ اس کی ماں جو ہے اہل بیت کی چاہنے والی ہے، اور اس کا اثر ہے کہ اس نے اذان دے دی. اور یقین مانیے کچھ سالوں کے بعد معلوم ہوا کہ مصطفیٰ اسماعیل غلوش اہل بیت کے چاہنے والے اور شیعہ اثنا عشری ہو گئے. صلوات قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو غور سے پڑھیں، ہر سوال کا جواب اس میں ہے. آدم کا سجدہ بہت چھوٹی بات ہے، میں نہیں کروں گا، لیکن اس کے پیچھے پوری شریعت ہے. جس نے آدم کا انکار کر دیا اس نے خدا کا انکار کر دیا. آدم بما ہوا آدم مسئلہ نہیں ہے، آدم نمائندے ہیں خدا کے، آدم بھیجے گئے ہیں خدا کے. تو ایسے بہت سے لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے کہ صاحب ہمیں نہیں بتایا. تو اب ایک جملہ کہوں اور اس مسئلے کو یہیں پہ تمام کر دوں. تو جب میں نے کہا تھا نا کہ حضور کی حیثیت کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، تو جب آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا اس نے، تو اللہ نے کہا کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ آدم کو قبلہ ہی سمجھ کے سجدہ کر لے؟ اس نے کہا یہ مجھ سے میں ان سے افضل ہوں چونکہ میں آگ کا بنا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اب اسے کیا معلوم کہ آگ کا کام ہے جلانا اور مٹی کا کام ہے پرورش کرنا. آگ میں جلایا تو جا سکتا ہے، پالا نہیں جا سکتا. اسی لیے زمین سے دانے اگتے ہیں، بوٹے اگتے ہیں، سبزے اگتے ہیں، باغات اگتے ہیں. بتانا یہ چاہا ہم نے اپنے نبی کو وہاں سے بنایا ہے جہاں سے زندگیاں آتی ہیں. صلوات بر محمد. تو اگر پڑھا لکھا ہوتا تو کہتا میری سمجھ میں نہیں آیا. بھائی اگر کوئی سمجھدار آدمی کہے سیستانی صاحب کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو آپ سمجھائیں گے. آپ کہیں گے نہیں مانوں گا، تو اب نہیں مانوں گا کا جواب یہ نہیں کہ یہ مسئلہ ہے،
فخرج منها انک رجیم، نکل یہاں سے تو لعنتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. ہر دھرمی کا جواب علم نہیں. آپ کہیں میری سمجھ میں نہیں آیا، سمجھا دیجئے، میں پوری رات آپ کو سمجھاؤں گا. میں نہیں سمجھ پایا، امام جمعہ موجود ہے، امام صاحب سمجھائیں گے. آپ نہیں سمجھا سکے، اسد صاحب سمجھائیں گے. اس کے بعد سب سے قدیم عالم بزرگوار مقداد صاحب سمجھائیں گے. سمجھ میں نہ آئے 100 بار پوچھو، لیکن بغیر جانے حکم لگانے والا شیطان ہوتا ہے. بھائی اول ہماری روایتوں میں اول من قاسا فہو ابلیس، سب سے پہلے جس نے تکرم بھیڑایا وہ ابلیس ہے. انہوں نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں. آگ چمکتی ہے، جلتی ہے، بھبکتی ہے، مٹی تو خاموش رہتی ہے، لہذا میں. یہ ہے قیاس. ہماری سمجھ میں نہیں آیا، مرزا کے خلاف زبان کھول لے. خدا کی شاہد ہے، ایک سورہ حمد ٹھیک سے، اصول دین یاد، فروع دین یاد، اماموں کے القاب. اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آتا کچھ نہیں، سیدھے فتویٰ. فتویٰ دینے کا شوق ہے، میرے ساتھ چلو، میں ایران میں زبردستی تمہارا داخلہ کرا دوں. جس کو فتویٰ دینے کا شوق ہے، لیکن کم سے کم 15 سال اماں بھولنا پڑے گا، ابا بھولنا پڑے گا، گٹکا بھولنا پڑے گا، حقہ بھولنا پڑے گا، موبائل بھولنا پڑے گا. دنیا سے دور ہو گئے تو خدا سے نزدیک. صلوات پڑھ دے محمد. ہم آپ کیا ہیں؟ در پہ آتے ہیں شہنشاہ بھی سائل کی طرح، تاج اور تخت بنے ہیں تیری ٹھوکر کے لیے. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے خود سنا ہے آیت اللہ علیہ مرزا جواد تبریزی سے. سن کتنا تھا؟ 85 سال. کہتے ہیں کہ میں نے 73 سال، یعنی 60 سال کو ان کو یاد نہیں ہے بچپنے کا. 73 سال میں نے نہیں جانا کہ چھٹی کسے کہتے ہیں. 73 سال میں نے نہیں جانا کہ ہالیڈے کسے کہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی کر لیتے ہیں، نوکری کر لیتے ہیں، سارا کام کرنے کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ مذہبی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں جس کی عمر مذہب میں ختم ہو جاتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. لہذا بغیر جانے بوجھے کسی کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ، سوچو، غور کرو، فکر کرو. ایک عورت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئی. خدا شاہد میں بہت کم علم آدمی ہوں، لیکن مجھے حسرت رہتی ہے کہ کوئی آ کے مجھ سے کچھ پوچھ لے. لیکن پورا دن کتابوں میں گزر جاتا ہے، کسی سے ملاقات نہیں ہوتی، کیونکہ سب علامہ ہیں. صلوات پڑھیں محمد وعلى اور یاد رکھیے کہ یوٹیوب کے چکر میں اگر آپ پڑھے، رسول اللہ نہیں کہا انی تارکن فیکم فیس بک یوٹیوب، فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی.
اور اہل بیت کو پانے کے لیے کسی ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کو پانے کے لیے قرآن اور روایت کی ضرورت ہے. قرآن بھی موجود ہے, احادیث بھی موجود ہے. صلوات پڑھتے محمد. خاتون آئی, اس نے بیوی سے ایک سوال پوچھا. آئی, اس نے کہا میری ماں کے نماز میں کچھ مسائل ہیں جو نہیں جانتی ہے اور آ بھی نہیں سکتی, آپ سے پوچھا ہے. حضرت زہرا نے اس کو پوری تفصیل بتائی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا یا بنت رسول اللہ ایک بار اور بتا دی. سوچیں ان کا وقت کتنا قیمتی. پھر بیوی نے پورا بتایا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا یا بنت رسول, میری سمجھ میں نے ایک بار اور بتا دی. کہتے ہیں کہ 10 بار اس نے پوچھا. بیوی نے اسے, ہاں جب ہمارے یہاں پوچھنے کا رواج ہی نہیں تو بابا کیا کرو گے تم. 10 بار پوچھا, 10 بار بیوی نے بتایا. اس کے بعد اس کے چہرے کا رنگ ذرا سا بدلا. 10 بار بیوی سے پوچھا, بیوی نے بتایا تو بیوی نے اس کے چہرے کا رنگ دیکھا. فرمایا ماں بیکے ارفقی بک, کیا بات ہے, پریشان کیوں ہے تو؟ پریشان مت ہو, اگر تو نے 100 بار بھی پوچھا تو میں نبی کی بیٹی 100 بار بتاؤں گی. اس نے کہا بی بی آپ کو زحمت نہیں ہوگی, زحمت نہیں ہوگی. بیوی نے کہا اگر ایک بوجھ ہے وہ تجھے دیا جائے, کہا یا چھت پہ پہنچا دے, اس کے عوض میں 1,00,000 دینار لے لے, تو تو اٹھا کے لے جائے گی, تجھے پریشانی ہوگی یا خوشی ہوگی؟ تو وہ کہتی ہے جیسے جیسے زینہ عبور کروں گی میں خوش ہوں گی کہ 100,000 کی مالک ہو گئی. بیوی فرماتی ہے ایک سوال کے بدلے میں ایک بار جواب دینا زمین و آسمان سے افضل ہے. صلوات پر محمد. خدا رحمت کرے, ایک استاد تھے بہت عظیم تھے, آقا ہے سید احمد جبرائیل. سید بہت خوش مزاج تھے, کہتے تھے وہ آسمان کا جبرائیل ہے, میں زمین کا جبرائیل. سید تھے, اہل عمل تھے, اہل دل تھے, اتنا ہی مقدس تھے کہ ہمارے ایک دوست تھے, وہ ایران کی انٹیلیجنس میں تھے, یعنی جاسوس تھے. تو وہ آ کے بیٹھ گئے تو تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا اگر ہماری مجلس میں کوئی خفیہ آدمی نہ ہوتا تو میں یہ بات کہتا. بات ختم ہو گئی. سید ان کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا یہ ان کے در پہ بیٹھتے ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان بنا ہے. ایسی عظیم شخصیت آیت اللہ سید احمد جبرائیل. وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد اور اپنے خسر معظم, بہت بڑے عالم تھے, آیت اللہ سید حداد عادل سید حداد ہاشم حداد, کہ جو مرحوم سید علی قاضی طباطبائی کے شاید بہت سی باتیں انشاءاللہ 5 دن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا, میں کہا حضور یہ جو سوال و جواب ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے بعد ایک اور سوال میں نے کیا کہ شیطان ایسا کیوں ہو گیا؟ بہت پتے کی بات ہے, حدیث نہیں ہے لیکن ایک عالم کا, ایک مقدس عالم کی گفتگو ہے. حداد ہاشم حداد کے لیے ملتا ہے کہ کچھ وہ کیا کرتے تھے, نجف میں نال لگاتے تھے, مجتہد تھے, آیت اللہ العظمہ تھے, لیکن گھوڑوں کی نال کا کام کرتے تھے. ایک دن نجف کا والی ان سے آیا کہ سید ہاشم ہمارے گھوڑے میں نال لگا دیجئے. انہوں نے نال بھٹی میں ڈالی اور وہ 10 پناہ جس کو آپ چمٹا کہتے وہ مل نہیں رہا تھا. ہاشم حداد نے جو ہے بسم اللہ کہا اور جلتی ہوئی نال اٹھائی اور پانی میں ڈال دیا. پانی میں ڈال دیا. تو والی نجف نے کہا یہ کون سا معجزہ ہے؟
کہا یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کرامت ہے کلام خدا کی. صلوات پڑھ دے محمد. عزیزوں آخری بات تو سید ہاشم حداد سے انہوں نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ شیطان کا کچھ بن سکتا تھا؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا شیطان تھا احمق، اگر عاقل ہوتا تو جس طرح جبرائیل نے علی سے پوچھ کے سید الملائکہ ہو گئے، حضرت میکائیل حضرت فاطمہ زہرا سے پوچھ کے رزق کے مالک ہو گئے. تمام فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو ان سے پوچھ لیا. اگر شیطان بھی بڑھ کے کہتا اے علی بتاؤ سجدہ نہ کرنے کا جواز کیا ہے، تو آج شیطان نہ ہوتا. اس کے بعد سید ہاشم کہتے ہیں جو پوچھ لیتے ہیں وہ نجات پاتے ہیں، جو خود سے فتوا دیتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. صلوات بر محمد. مالا سب میں آیت کا ترجمہ بھی نہ کر سکا کہ الذین یتبعون ان الرسول النبی الامی، وہ لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی کہ جس کا نام ہے نبی امی، یجدونہ اس کو پاتے ہیں مکتوبا عندہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا اس کے احوال، فی التوراۃ والانجیل، کہاں؟ توریت میں، انجیل میں. یامرہم بالمعروف انہیں خوبیوں کا حکم دیتا ہے. جو 1 گھنٹہ میں نے آپ کے یہاں تقریر کی وہ یہ سب محمد مصطفیٰ سے لیا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. عزیزو امیر المومنین سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسے بھی شک نہیں تھا جو علی کی خلافت میں شک کرتا تھا. لولا علی لہلک فلاں، ممبر کو خراب نہیں کروں گا. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. اسے بھی علی علیہ السلام کے علم کے بارے میں کچھ شک کہتا لا ابقانی اللہ لمعضلۃ لیس لحلھا ابو حسن، خدا مجھے اس دن زندہ نہ رکھے کہ کوئی مشکل پیش آئے اور مشکل کشا ابو الحسن نہ ہو. تو خلافت سے انکار تھا، علی کی لیاقت سے انکار نہیں تھا. صلوات پڑھ دے محمد. تو علی علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. مسجد کوفہ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ ہا ہونا علم جمع، یہاں علم جمع موجود ہے. جمع کی صفت سمندر کی ہے. کہ میں ایک تحقیق کر رہا تھا کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہوگی، کہتے 30 فٹ سے شروع ہوتی ہے، 30 میٹر سے شروع ہوتی ہے. ابھی تک 9000، بعض محققین کہتے ہیں 11000 میٹر، یعنی 11 کلومیٹر تک سمندر کی گہرائی پائی گئی ہے. باقی اس کے نیچے کوئی جا نہیں سکا. ابن عباس سے کسی نے پوچھا یہ ابن عباس آئینہ علم کا و علم ابن عمے کا، ابن عباس تمہارا علم اور تمہارے چچا زاد بھائی کا علم کیسا ہے، یعنی مولا علی. ابن عباس کہتے ہیں مثلی کا مثل طائر یطیر من البعید و ینزل فی البحر، میری مثال اس پرندے کی ہے جو دور دست علاقوں سے اڑ کے آتا ہے، سمندر کے کنارے بیٹھتا ہے اور اپنی منقار میں ایک قطرہ پانی اٹھاتا ہے اور اسے لے جاتا ہے اپنے گھونسلے تک. تو جب پہنچتا ہے تو صرف منقار کی تری باقی رہ جاتی ہے، سمندر کا پانی سوکھ جاتا ہے. فرمایا میرا علم ایسا ہے وعلم ابن عم المصطفیٰ، لیکن مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی کا علم یہ ہے بحر لا یدرک قعرہ، اس سمندر کا نام ہے جس کی گہرائی آج تک کوئی نام نہ سکتا.
علما جما، یہاں ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ علم آیا کہاں سے؟ فرمایا زقنی رسول اللہ زقن زقا، علماء کے عالم کا نام علی ہے، اور جس نے علی کے سینے میں علم ڈالا اسے نبی محمد کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ بس 2-4 منٹ اور آپ کی زحمت تمام۔ میرے دوستو عزیزو، کل انشاءاللہ بہت ہی تفصیلی گفتگو کروں گا کہ امی کے معنی کیا ہیں، اس کے بعد اسر کسے کہتے ہیں، اغلال یعنی بیڑیوں سے مراد کیا ہے، اس نبی کے اوصاف تورات میں کہاں لکھے ہیں، کیسے لکھے، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ سننے کو تیار ہوں۔ کہ صلوات پڑھتے محمد والے۔ اور انشاءاللہ آج 4-5 منٹ لیٹ ہوا، چونکہ 9-10 پہ بیٹھا تھا، تو انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ لیکن آپ اتنی عظمت لے لیجئے کہ حضور سرور کائنات کی حیثیت کیا تھی، مقام کیا تھا۔ حضرت امیر علیہ السلام جب حضور سرور کائنات کا دم نکلنے لگا تو فرمایا یا رسول اللہ انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت احد، اے اللہ کے نبی آپ کے جانے سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی کے مرنے سے آج تک منقطع نہیں ہوئی۔ یا علی جانتے ہیں رسول خدا کیا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آسمان والے اب ملنے آتے تھے، وہاں سے دین لے کے نہیں آتے تھے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دل سے کوئی پوچھے کہ صبح و شام جبرائیل کے آنے کا انتظار کرتی تھی، فرمایا لولا انت لم تکثر الخطب، بابا اگر آپ نہ ہوتے، آپ اگر ہوتے تو یہ پریشانیاں آتی ہی نہیں۔ بابا آپ کی بیٹی کا در فرشتوں کے وجود سے ہمیشہ مملوء تھا، لیکن آج آپ کی بیٹی کے دروازے پر شہر کے اراذل و اوباش کھڑے ہیں۔ انقطع بموتک ما لم ينقطع بموتک احد۔ اور عزیزو بہت سے مباحث ہیں، آپ تحقیق کیجئے جا کے یوٹیوب میں کہ رسول خدا کو کس نے غسل دیا، تو کتابوں میں لکھا بہت سے لوگوں نے غسل دیا، سب جھوٹ ہے۔ صرف رسول خدا کو حضرت امین علیہ السلام نے غسل دیا۔ رسول خدا نے حضرت امین سے فرمایا یا علی لا تغسلنی الا انت، میری بیٹی بھی غسل دے سکتی ہے لیکن میری بیٹی میرا بے روح چہرہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کو اپنی بیٹی کا اتنا خیال ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کا چہرہ نہ دیکھے کہ جس میں روح نہ ہو، آپ کی پوتی کا کیا حال ہوگا کہ جس نے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھا۔ فرمایا یا ابتا، بابا تمہارے بعد مجھے تماچے مارے، بابا تمہارے بعد مجھے تازیانے مارے، بابا میری آنکھوں کے سامنے تمہارے گلے پہ خنجر چلا دیا گیا اور یہ تمہاری ننھی بچی دور سے کھڑی دیکھتی رہی۔ اے بابا میں نے لذی آئی تھا منی پی سکر سنی، کس نے مجھے بچپنے میں یتیم بنا دیا۔ اجرکم علی اللہ یا علی ولا تغسلنی الا انت، مجھے آپ غسل دینا۔ فرمایا ہوگا کہ فاطمہ سے نہ بلانا، حسن حسین کو نہ بلانا، ابھی چھوٹے ہیں۔ یہ اس حالت میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ دل پھٹ جائے۔ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر روایت ہے یوطؤوہ بالخیول والاطفال ینظرون، جسم پہ گھوڑا دوڑایا جا رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے دیکھ رہے تھے۔
ولا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. بس ایک جملہ ہو زحمت تمام. یا علی لا تغسلنی الا وانت، تمہارے علاوہ کوئی مجھے غسل نہ دے. حضرت امیر نے فرمایا وکیف اقدر والا غسل، یا رسول اللہ میں اکیلے کیسے نہلاؤں گا؟ فرمایا وما کا ملائکۃ من السماء، علی گھبراؤ نہیں، جب تم مجھے نہلانا چاہو گے آسمان کے فرشتے آ کے مدد کریں گے. امیر المومنین فرماتے ہیں میں جس حجرے میں رسول خدا کو غسل دے رہا تھا اس میں ملائکہ کے زمزمے اور دعا کی آواز آ رہی تھی. میں چاہتا تھا داہنا پہلو دھوں تو رسول کا داہنا پہلو پلٹا دیا جاتا تھا، بایاں پہلو دھلو تو رسول کا بایاں پہلو لوٹا دیا جاتا تھا. عزیز و روایت میں ہے کہ حضرت امیر نے جب غسل دے دیا اس کے بعد امام صادق فرماتے ہیں کوئی نہ تھا فوضع خدہ علی خدہ، رسول کے منہ پہ منہ رکھ دیا. یا رسول اللہ 2 سال کا تھا گھر میں لے آئے، لقمہ چبا کے کھلایا، جوان ہوا، بیٹی سے شادی کر دی. یا رسول اللہ اب تو میرا کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ میں کس کے سہارے جیوں گا؟ یا رسول اللہ آپ کے بعد یہ علی اکیلا ہو گیا. اجرکم علی اللہ. غسل دیا، کفن دیا. اس کے بعد روایتیں نہیں ملتی کہ کیسے دیدار ہوا، لہذا میں نہیں کہوں گا. بس اتنا ہے کہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہ حضرت امیر کے قریب آ کے کہتی ہے یا ابا حسن کیف یوف فی السرا وہو سراج منیرا. علی کس منہ سے مٹی ڈالو گے میرے بابا کے چہرے پر جبکہ وہ سراج منیر ہے. عزیزو میں ہاتھ جوڑوں گا بی بی آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے بابا کو غسل علی نے دیا، مدد فرشتوں نے کی، اپنے ہاتھ سے علی نے کفن پہنایا، اپنے ہاتھ سے علی نے قبر میں اتارا. ہائے رے حسین، نہ غسل ہے نہ کفن ہے، ظالم کے گھوڑے جس میں اقدس میں دوڑ رہے ہیں. اور عزیزو 11 محرم آیا، سید سجاد احتضار کی حالت میں پہنچے. حضرت زینب نے کہا مالکا یا بقیت ابی و امی، اے میری ماں کی امید، اے میرے نانا کی یادگار، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی ایک جملہ فرمایا پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن خاک پر پڑا ہو. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا. خدایا قلب مقدس رسول خدا ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان سے محبت ان کی اطاعت کی توفیق عنایت فرما. علماء اعلام مراج اعظام کی اطاعت پروردگار ہے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدا ہماری بستی میں خیر و برکت نازل فرما، ہماری کوتاہیوں کو دور فرما. ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے. ہمیں جو بیمار انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عطا فرما. خدا جو بے روزگار اور رزق حلال فراوان عطا فرما. یہ دعا میں کرتا ہوں خدا پتہ نہیں عالم بردخ میں دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں نہ کیے جائیں، خدا اسی زندگی میں امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ فاتحہ مذکورین درود کو ارسال فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد